پچھلے 20 سالوں سے گوگل انٹرنیٹ سرچنگ کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے۔ کئی ملٹی بلین ڈالرز کمپنیز نے گوگل سرچ کو ٹکر دینے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی ان کو ہی اپنی بوریاں بستر باندھنے پڑ گئے۔ سب کو یہی لگا کہ گوگل نے اس فیلڈ میں اپنے پیر ٹھیک سے جما لیے ہیں اور اس کو راستے سے ہٹانا اب ناممکن کے قریب ہے۔ لیکن شاید اس بار گوگل کو ٹکر دینے کے لیے ایک شاہکار میدان میں اتر چکا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ چیٹ جی پی ٹی AI چیٹ بوٹ ہے۔ اس چیٹ بوٹ کی وجہ سے صرف گوگل کی کانوں میں ہی خطرے کی گھنٹی نہیں بج رہی، بلکہ کئی انڈسٹری اور بھی ہے جن کو آنے والے وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری طرح ختم کر کے رکھ دے گی۔ پر یہ چیٹ جی پی ٹی ہے کیا؟ ان کا عام لوگوں کو کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ گوگل جیسے کمپنی بھی اس سے ڈرنے پر مجبور کیوں ہے؟ اور وہ کون سی انڈسٹریز ہے جو آنے والے وقت میں اس چیٹ بوٹ کی وجہ سے بری طرح افیکٹ ہونے والی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں نوید خان اور آپ دیکھ رہے ہو ورلڈ انفو یوٹیوب چینل۔ ناظرین، شاید سٹیفن کی پریڈکشن ہمیں سچی ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے اپنی موت سے قبل کہا تھا کہ آنے والے وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ایڈوانس ہو جائے گی کہ اس کے سامنے ہیومن انٹیلیجنس بچوں کا کھیل لگے گا۔ ان شارٹ انہوں نے کہا تھا کہ روبوٹ انسانوں پر ہیوی ہو جائیں گے، اور شاید اس جنگ کا آغاز اب ہو چکا ہے۔ 1997 میں اس چھوٹے کمرے سے گوگل سرچ انجن کو پہلی بار لانچ کیا گیا تھا۔ گوگل کی 20 سالوں سے بھی زیادہ انٹرنیٹ پر راج کرنے کی سب سے بڑی وجہ فاسٹ اور ایکوریٹ رزلٹ ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی سرچز ہوتے ہیں ان میں سے 90% گوگل پر کیے جاتے ہیں۔ مووی ریویوز سرچ کرنا ہو یا اسکول پروجیکٹ کے لیے انفارمیشن اکٹھی کرنا ہو، ہر کوئی صرف گوگل کا ہی استعمال کرتا ہے۔ ویسے جی میل، ایڈورڈز اور یوٹیوب سمیت گوگل کی اور بھی چائلڈ کمپنیز ہیں، لیکن ان کی آمدنی کا لگ بھگ 60% حصہ سرچ انجن سے جنریٹ ہوتا ہے۔ آج گوگل امپائر کی کل مالیت $1.15 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے، پر اب گوگل کو اتنی انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے کہ ان کو انٹرنل ریڈ کوڈ جاری کرنا پڑ گیا۔ چیٹ جی پی ٹی اصل میں ایک AI چیٹ بوٹ ہے جو بالکل کسی انسان کی طرح آپ سے بات کرتا ہے۔ اس سے جو بھی سوال کیا جائے یہ پٹ سے اس کا جواب دینے کی قابلیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ کام تو گوگل بھی کرتا ہے، تو پھر اس پر اتنی پریشانی والی بات کیا ہے؟ صرف تیزی سے رپلائی کرنا گوگل کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پریشانی والی بات تو یہ ہے کہ گوگل پر یہی انفارمیشن ڈھونڈنے کے لیے کئی ویب سائٹوں کو وزٹ کرنا پڑتا ہے، اور جب تک ہمیں صحیح انفارمیشن ملتی ہے ہم کئی درجنوں ویب سائٹ اور آرٹیکل پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ چیٹ بوٹ ساری انفارمیشن چیٹ کے دوران ڈیٹیل میں ہی بتا دیتا ہے، پھر چاہے میتھمیٹکس یا فزکس کی کمپلیکیٹڈ ایکویشن ہو یا پھر پروگرامنگ کے دوران غلط کوڈ کی کریکشن ہو۔ حتیٰ کہ یہ صرف 1 سیکنڈ میں پورا سورس کوڈ بھی بتانے کی قابلیت رکھتا ہے۔ یہ چیٹ جی پی ٹی کے وہ چند فیچر ہے جو ہمیں کسی اور ویب سروس پر نہیں ملتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ چیٹ جی پی ٹی ایک ہائی کوالیفائڈ ٹیچر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ چیٹ جی پی ٹی US میڈیکل لائسنس ایگزام، لا ایگزام اور MBA پیپر بھی پاس کر چکا ہے۔ یہ ساری ایکسٹرا آرڈینری کیپیبلٹیز دیکھ کر چیٹ جی پی ٹی نے راتوں رات دنیا بھر میں اٹینشن گھیر لی۔ صرف 2 مہینوں کے ٹائم فریم میں 10 ملین یوزر نے یہ سروس استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اگر کمپیریزن کیا جائے جو یوزر چیٹ جی پی ٹی نے صرف 2 مہینوں میں بنائے تھے، اتنے ہی یوزر بنانے میں ٹک ٹاک کو 9 مہینے، انسٹاگرام کو 30 مہینے، اوبر اور گوگل ٹرانسلیٹ کو 70 مہینوں سے بھی زیادہ لگ گئے تھے۔ جیسے کہ ہم نے جانا کہ گوگل کی آمدنی کا لگ بھگ 60% حصہ سرچ انجن پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور چیٹ جی پی ٹی کی یہ مقبولیت گوگل سرچ کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ پر ایک اور بات بھی ہے جو گوگل کو مسلسل ستائے جا رہی ہے، اور وہ ہے چیٹ جی پی ٹی کو بنانے والی کمپنی۔ جی ہاں، اس کو بنایا تو اوپن AI نے ہے، لیکن اوپن AI کے پیچھے ہاتھ مائکروسافٹ کا ہے۔ وہی مائکروسافٹ جس کا اپنا سرچ انجن بینگ کے نام سے موجود ہے۔ 2019 میں مائکروسافٹ نے اوپن AI میں $1 ارب انویسٹ کیے تھے، اور تب سے لے کر یہ دونوں کمپنیز ایک ساتھ مل کر دوسرے پروجیکٹ پر بھی کام کر رہی ہے۔
جس میں ایک ایسا پروجیکٹ بھی ہے جو AI بوٹ کی مدد سے آپ کی پسند کا امیج جنریٹ کر سکتا ہے۔ اس پروجیکٹ کو ڈالی کا نام دیا گیا ہے۔ چیٹ GPT اور ڈالی کے کامیابی کے بعد مائیکروسافٹ نے اناؤنس کی ہے کہ وہ ان سب سروسز کو اپنے بینگ سرچ انجن میں انٹیگریٹ کرنے والے ہیں، اور یہ بات گوگل کے لیے ایک برے سپنے سے کم نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ IT کی دنیا میں جو اچھی سروس دے گا، یوزر جو ویسے ہی صرف ایک کلک کے دوری پر ہوتے ہیں وہ آسانی سے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے جب گوگل کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور کٹ کو فیس بک نے ریپلیس کیا تھا۔ اس طرح اگر گوگل کو اپنے سرچ انجن سروس بچانا ہے تو انہیں جلدی ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ دسمبر 2022 میں گوگل نے کوڈ ریڈ ایشو کیا تھا، اور اس کے ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد اب گوگل نے اناؤنس کیا ہے کہ چیٹ GPT کو ٹکر دینے کے لیے انہوں نے بارٹ نامی ایک AI بوٹ پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ گوگل کی CEO سندر پچائی نے ایک بلاگ پوسٹ میں اشارہ دیا ہے کہ ان کا AI بوٹ چیٹ GPT سے ہوشیار ہونے والا ہے، یعنی عنقریب دونوں AI بوٹ ایک دوسرے کے مقابلے میں آنے والے ہیں، جو کہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک بڑی AI وار کی سٹارٹنگ ہے۔ AI بوٹ صرف اپنے اندر فٹ کی گئی انفارمیشن کو ہم تک نہیں پہنچاتے، بلکہ ان کے اندر ایک طرح سے سوچنے کی قابلیت بھی ہے۔ جس طرح ہیومن انٹیلیجنس وقت اور ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتی جاتی ہے، اس طرح ان بوٹس کی انٹیلیجنس بھی وقت کے ساتھ میچور ہوتی جاتی ہے۔ فی الحال تو ان کے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہے، لیکن یہ پاسبل ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے اندر فیلنگ بھی پیدا ہو جائے گی، جو کہ شاید یہ اس دنیا کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ چیٹ GPT اور AI چیٹ بوٹ کے جہاں انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، وہی اس کے نقصانات بھی بے شمار ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نقصان بھی ہم انسانوں کو ہی ہوگا، جس میں رائٹرز، پروگرامرز اور کال سینٹر انڈسٹری شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کا برین، جو ویسے ہی آج کل سوشل میڈیا اور موبائل فون کی وجہ سے استعمال نہیں ہوتا، اس کو اب اور زیادہ زنگ لگنے والی ہے۔ چیٹ GPT صرف چند سیکنڈ میں کوئی بھی پروگرامنگ کوڈ بنا سکتا ہے، اور نہ صرف اتنا بلکہ اسی پروگرامنگ کوڈ میں مزید چینجز بھی کر سکتا ہے، اور کسی ایگزسٹنگ کوڈ میں غلطیاں بھی نکال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کنٹینٹ رائٹنگ، بلاگز اور ریسرچ پیپر لکھنے والوں کو آنے والے وقت میں اپنی جاب سوئچ کرنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ جو کام دنوں اور مہینوں میں کیا جاتا تھا وہ اب صرف چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ کال سینٹر ایجنٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے اس طرح کے AI بورڈ پہ بہت پہلے سے کام چل رہا ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جہاں انفارمیشن کا ایکسیس بہت آسان ہو جائے گا، وہی دنیا میں کروڑوں لوگ جاب لیس ہو جائیں گے۔ امید ہے ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کرو گے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔